وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أبدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه. رواہ البخاری. حضرات گرامی قدر، دیدار الہی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا. اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی یہ سعادت مومنوں کو آخرت میں نصیب ہوگی. اللہ تعالیٰ نے اپنے پرہیزگار بندوں اور اہل ایمان کے لیے جن نعمتوں کا وعدہ کیا ہے اور جن نعمتوں کی لذت سے وہ آخرت میں ہمکنار ہوں گے، ان میں سے سب سے عظیم نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں مومنوں کو اپنا دیدار کرائیں گے. اور یہ جنت کی نعمتوں میں سے سب سے عظیم نعمت ہوگی اور اس کی لذت تمام نعمتوں کی لذت پر غالب ہوگی، بلکہ اس کی لذت پانے کے بعد جنتی جنت کی تمام لذت والی چیزوں کو بھول جائیں گے. سامعین کرام، روز قیامت دیدار الہی برحق ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. اس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. اسی طرح سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا: ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان ولا حجاب یحجبہ. رواہ البخاری. آپ سب سے ان قریب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے والے ہیں، اس طرح کہ آپ کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوگا. اسی طرح سیدنا جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم نبی علیہ السلام کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آپ نے چودھویں کے چاند کی طرف دیکھا اور فرمایا: آپ اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جس طرح آپ اس چاند کو دیکھ رہے ہو، اور رب تعالیٰ کو دیکھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی. اسی طرح ایک اور حدیث میں فرمایا: انکم سترون ربکم عیانا. آپ اپنے رب کو روبرو دیکھیں گے. سامعین کرام، ایک شخص روز قیامت دیدار الہی کا منکر تھا. امام احمد بن حنبل کو اس بات کا علم ہوا، وہ شدید غصے میں آ گئے اور فرمانے لگے: جو قیامت کے دن اللہ کے دیدار کا ممکن ہو، وہ کوئی بھی شخص ہو، وہ پکا کافر ہے اور اس پر اللہ کی لعنت ہو اور اس پر اللہ کا غضب ہو. کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ نہیں فرمایا: وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ؟ اس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. پھر فرمایا: کلا انہم من ربہم یومئذ لمحجوبون. خبردار، یہ لوگ روز قیامت دیدار الہی سے محروم کر دیے جائیں گے. اور یہ دلیل ہے کہ مومنوں کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. سامعین کرام، دنیا میں اللہ کا دیدار ممکن نہیں. قرآن میں جن پیغمبروں کا ان کے نام کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، ان میں موسیٰ علیہ السلام وہ واحد پیغمبر ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کلام فرمایا ہے، وہ بھی آمنے سامنے ہو کر نہیں بلکہ آڑ سے فرمایا ہے. جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: فَلَمَّا آتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. پھر جب موسیٰ علیہ السلام وادی کے کنارے پر پہنچے تو درخت سے پکارا گیا: اے موسیٰ، میں ہی اللہ ہوں اور تمام جہانوں کا میں ہی رب ہوں. سامعین کرام، اور جب کتاب تورات دینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا: ربی ارینی انظر الیک. اے میرے رب، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں تجھ کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانی.
فسوف ترانی فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے، البتہ تم اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہا تو گویا تم نے مجھے دیکھ لیا. اور جب رب تعالی نے پہاڑ پر تجلی ڈالی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام زمین پر گر پڑے. اور اسی طرح عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں جو شخص اپنے رب کا دیدار کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ نیک صالح عمل کرے اور اس کو کسی کو خبر نہ دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا دیدار نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.